دوسری بات یہ تھی کہ ان کی زندگی کا سورس جو تھا وہ زمزم کا چشمہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ دشمن کو یہ سورس آف لائف نہ ملے اور وہ اس سے محروم رہے. چنانچہ انہوں نے زمزم کے چشمے میں کنویں میں وہ سب تبرکات کعبہ ڈال کے اس پر مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا تھا. لڑائی ختم ہو گئی. حالات کانٹروورسی کے اختلافات کے بہت دنوں رہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیز ویسے ہی ڈم پڑی رہی یہاں تک کہ وہ لوگ سب مر گئے جنہوں نے اس کو اس کے اندر بند کیا تھا. اور اب خالی اسٹوری یاد رہ گئی لوگوں کو کہ چشمہ بھی تھا یہاں اور پانی بھی تھا یہاں اور کعبے کے تبرکات بھی تھے یہاں، لیکن کہاں پہ ہیں، کس جگہ پہ ہیں، اس کا لوکیشن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں پہ. عبد المطلب نے اپنی جوانی میں یہ کارنامہ کر دکھایا کہ زمزم کی بھی ڈسکوری کی عبد المطلب نے، اور عبد المطلب ہی نے ڈسکوری کی تبرکات خانہ کعبہ کی. یہ زمزم کا کنواں جو دوبارہ دریافت ہوا، یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھی، اس لیے کہ ان کے پاس جو پانی کی شارٹیج تھی وہ زمزم کے کنویں کے دریافت ہونے کے بعد ختم ہو گئی. اب جو تبرکات نکل کے آئے تو کافر پھر آئے. ان میں 2 سونے کے ہرن تھے، چمکتی ہوئی تلواریں تھیں اور لوہے کی فولاد کی زرہیں تھیں. تو عبد المطلب سے کہنے لگے، عبد المطلب کیا سب اکیلے لے لو گے؟ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. چلیے مزاج معلوم ہو گیا کافروں کا کہ پہلے مخالفت کرتے ہیں، جب کچھ مل جاتا ہے تو حصہ لینے آ جاتے ہیں. عبد المطلب ایک زبردست سردار تھے، انہوں نے جھگڑا نہیں کیا. کہا بھائی ٹھیک ہے تمہارا بھی حصہ ہے، ضرور ہے، مگر بھائی دیکھو ایک بات سمجھ لو، یہ جو سینگ ہیں اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، یہ جو تبرک ہیں ان کا ہاں اس سے لے کہ ٹانگ دو کعبے کی دیوار پر، وہ ٹانگ دیے گئے. کہنے لگے یہ سونے کے جو 2 ہرن ہیں یہ چڑھاوا ہے، اس کی کہانی بھی سن لیجئے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر بچوں کے کانوں میں پڑی رہیں تو اس سے بڑے فائدے پہنچتے ہیں. یہ 2 سونے کے ہرن جو تھے، یہ ایران میں ایک بادشاہ گزرا ہے، جو لوگ پرشیا کی ہسٹری پڑھے ہوئے ہیں یا پڑھیں ان کو معلوم ہوگا، اردشیر بابکان نام تھا اس کا، ایران کا بادشاہ تھا اردشیر بابکان. اردشیر بابکان کو کوئی مشکل پیش آئی تھی تو اس نے اپنا آدمی بھیج کے کعبے میں منت مانی تھی، اس کی وہ مشکل حل ہو گئی، اور جو وہ چاہتا تھا اس کی مرضی کے مطابق اس کا کام ہو گیا. تو اس نے منت پورے ہونے پر 2 سونے کے ہرن بنوا کے چڑھاوے کے طور پر چڑھائے. یہ چڑھاوا کعبے کی دیوار کے اوپر چڑھا رہا اس وقت تک جب تک رسول اللہ نے ہجرت فرمائی ہے. ڈیٹ یاد رکھیے گا، جب تک رسول اللہ نے مکے سے ہجرت فرمائی ہے اس وقت تک یہ چڑھاوا جو ہے یہ چڑھا رہا. لیکن رسول کی ہجرت کے بعد ابو جہل و ابو لہب نے مل کے سونے کا ایک ہرن چرا لیا، اور چرا کے
شراب کے ایک ڈیلر کے ہاتھ بیچا اور اس سے کئی بیرل شراب خریدی اس کے بدلے میں، اور وہ دونوں مل کے پی گئے۔ اس طریقے سے ایک ہرن تو ضائع ہو گیا۔ ایک ہرن اس وقت بھی تھا جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا، تو جس وقت خانہ کعبہ میں بت شکنی ہونے لگی اور بت توڑے جانے لگے، تو بت تو پتھر کے تھے، ہرن سونے کا تھا۔ صحابہ کرام نے آن کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس ہرن کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ چڑھاوا ہے اور اس کی کوئی پرستش نہیں کرتا، یہ بت نہیں ہے، جیسے لگا ہے ویسے ہی لگا رہن دو۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آدھا خانے میں چاندی کے علم ہیں، سونے کے علم ہیں، قوم غریب ہے۔ ارے صاحب، اتنا خرچہ ہوتا ہے، یہ ڈم کیے ہوئے پیسے کو آپ رکھے ہوئے ہیں، چاندی کے علم یہاں سے وہاں تک لگائے ہیں، سونے کے علم لگائے ہیں، سونے کی کشتی رکھے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ غریب بچوں کی تعلیم میں خرچ کیجئے، فلاں میں خرچ کیجئے۔ بڑی پریشانی ہوتی ہے ان کو یہ سب منظر دیکھ کے، اور چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ادھر ڈائیورٹ ہو جائے۔ یہ اپنی جیب کا پیسہ بچانے کے لیے یہ ترکیب ہے، سمجھے آپ؟ کہ اپنی جیب کا پیسہ بچ جائے اور یہ پیسہ ادھر ڈائیورٹ ہو جائے۔ ارے صاحب، اس میں کیا رکھا ہوا ہے، اور دیکھیے یہ تو تعلیم میں ہی پیسہ خرچ ہو جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی قوم۔ ان کو قوم کا درد اس وقت ستاتا ہے جب وہ اذا خانے میں تبرکات دیکھتے ہیں قیمتی قسم کے۔ عزیزان گرامی، یہ نظر ہوتی ہے اور جو چڑھاوا ہوتا ہے اس سے بولا نہیں جاتا، جیسے چڑھا ہوتا ہے ویسے ہی چڑھا رہتا ہے۔ یہ بڑی یہودی فکر ہے کہ اس میں سے بھی نوچ لو۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ اس ہرن سے نہ بولو، وہ چڑھا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی کوئی پرستش نہیں کرتا، وہ بت نہیں، جیسے لگا ہے ویسے ہی لگا رہن دو۔ چنانچہ وہ فتح مکہ سے لگا رہا، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قریب قریب اس کے بعد بھی وہ کافی دن لگا رہا۔ سن 63 ہجری میں شہادت امام حسین کے 2 سال کے بعد جب یزید کی فوج نے مکے پر حملہ کیا ہے اور خانہ کعبہ میں آگ لگائی ہے اور کعبے کو لوٹا ہے، تو اس وقت یزید کی فوج اس ہرن کو لوٹ کے لے گئی۔ پھر نہ پتہ لگا کہ وہ کیا ہوا اور اس کو کون لوگ لے گئے، لیکن بہرحال یزید کی فوج کی لوٹ جب ہوئی ہے مکے میں، تو اس کے بعد سے جب دوبارہ وہاں پہ جا کے دیکھا گیا تو نہ وہ ہرن تھا، اور کعبے کا پردہ بھی جل گیا تھا جو آگ لگائی گئی تھی خانہ کعبہ میں، اور حضرت اسماعیل کے دمبے کے سینگ بھی جل گئے تھے جو خانہ کعبہ کی دیوار پار ہو جاتے۔